کھیلوں میں سیاست مودی کے گلے پڑ گئی۔ بنگلہ دیش کا ورلڈ کپ کے لیے کرکٹ ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان۔ ترجمان BCB کے مطابق ٹیم کی حفاظت اور سیکیورٹی کے خدشات کے باعث ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ معاملے پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا۔ فیصلہ حکومت کی مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ ICC سے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کر دی۔ بنگلہ دیشی سپورٹس ایڈوائزر آصف نذر الاسلام کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ انتہا پسندانہ فرقہ وارانہ پالیسیز کے تناظر میں کیا ہے۔ اپنی ٹیم بھارت نہیں بھیج رہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم کو اپنے 3 میچز کولکتہ اور 1 میچ ممبئی میں کھیلنا ہے۔ وینزویلا پر امریکی حملے کے خلاف امریکہ سمیت دنیا بھر میں احتجاج۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کل طلب۔ انتونیو گوتریس نے امریکی حملے کو بین الاقوامی قانون کے لیے خطرناک مثال قرار دے دیا۔ امریکی صدر کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس کے باہر بھی مظاہرہ۔ وینزویلا پر حملے کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ نیو یارک میں بھی سینکڑوں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ۔ پیرس اور ایتھنز میں ہزاروں افراد کا مارچ۔ روم، اٹلی، ارجنٹینا اور کولمبیا میں امریکی جارحیت کے خلاف زبردست مظاہرے۔ چین نے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ وینزویلا کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششیں بند کرے۔ امریکی کارروائی عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ وینزویلا کے حمایتی ممالک کی بھی امریکی حملے کی مذمت۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ وینزویلا حملے میں شامل نہیں۔ روس کا خطے میں پھیلتی کشیدگی روکنے کا مطالبہ۔ ایران، کیوبا، جنوبی کوریا اور کولمبیا کی حملوں کی مذمت۔ امریکہ کا وینزویلا کے معاملات خود چلانے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکی فوج نے آپریشن کر کے کراکس سے 45 اہلکاروں کے ساتھ نکولس کو باہر نکالا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسا حملہ نہیں دیکھا گیا۔ مادورو پر کرمنل چارجز، قاتل کے ذریعے منشیات امریکہ بھیجنے کا الزام لگا دیا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور اہلیہ نیو یارک میں ہیں۔ امریکی صدر نے بتایا کہ وینزویلا کی فوج تیار تھی، لیکن ہم نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اگر کچھ ہوتا تو ہم دوسرے حملے کے لیے بھی تیار تھے۔ مادورو بہت ظالم ہے۔ اس نے کئی لوگوں کو قتل کروایا۔ وہاں کے عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کریں گے۔ وینزویلا کی سپریم کورٹ نے نائب صدر کو عبوری صدر مقرر کر دیا۔ ڈیلسی روڈریگز نے عدالتی حکم پر صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ عوام سے خطاب کیا، کہا وینزویلا کے واحد صدر نکولس مادورو ہی ہیں۔ وینزویلا کو کسی ملک کی کالونی نہیں بننے دیں گے۔ اپنے دفاع اور قومی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ اپنے قدرتی وسائل پر کوئی بیرونی قبضہ قبول نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین میں CPC کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لیو ہائی شنگ سے ملاقات۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے 20ویں اجلاس کی کامیابی پر چینی قیادت کو مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ پارٹی ٹو پارٹی روابط، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون پر بھی تبادلہ خیال۔ CPEC منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لے کر بروقت تکمیل کے عزم کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم 7ویں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کے لیے چین میں موجود ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قومی کانفرنس میں شرکت سے انکار۔ قومی مذاکراتی کمیٹی کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ ذرائع کے مطابق قومی کانفرنس کے لیے دعوت نامہ موصول ہوا ہے، مگر ہم نے شرکت سے انکار کر دیا۔ بانی PTI نے مذاکرات کا اختیار تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہے۔ مذاکرات تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوں گے۔ کانفرنس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI، جماعت اسلامی، MQM، قاف لیگ، BAP سمیت دیگر جماعتیں مدعو ہیں۔ قومی مذاکراتی کمیٹی کی قومی کانفرنس 7 جنوری کو اسلام آباد میں شیڈیول ہے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد کے موقع پر ہنگامہ آرائی، تحقیقاتی رپورٹ تیار۔ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں پنجاب اسمبلی ملازمین اور عینی شاہدین کے بیانات قلم بند۔ غیر متعلقہ اور سزا یافتہ افراد کی اسمبلی میں داخلے اور سیکیورٹی ملازمین کو دھکے دینے کے واقعات کی تصدیق۔ ہلڑ بازی کرنے والوں کی ویڈیوز سے شناخت کر لی گئی۔ رپورٹ ضروری دستاویزات اور ثبوت کے ہمراہ IG پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ۔
ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ پاکستانی فوج غزہ نہ بھیجے، حکومت عوام کو اعتماد میں لے، چاروں صوبوں میں گورننس کا بحران ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا امریکہ نے عالمی قوانین کو رون کر وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو اغوا کیا۔ اسرائیل فلسطین میں امریکی پشت پناہی سے قتل عام کر رہا ہے، پاکستانی حکومت کو امریکی ایجنڈے سے گریز کرنا چاہیے، کراچی کا پنجاب سے موازنہ نہ کیا جائے، سندھ حکومت نے 3400 ارب روپے ضائع کیے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کا وار، لکی مروت اور بنو میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے 4 پولیس اہلکار شہید۔ لکی مروت کے علاقے سرائے نورنگ میں موٹر سائیکل سواروں نے ڈیوٹی پر موجود ٹریفک انچارج اور 2 کانسٹیبلز کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ بنو میں ڈیوٹی پر جاتے ہوئے کانسٹیبل کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور گورنر کی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت، سہیل آفریدی نے کہا کہ پولیس کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ صوبائی حکومت شہداء کے لواحقین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت پر معمور پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے کراچی زون کا دورہ، خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر داخلہ نے ایف آئی اے کراچی ساؤتھ زون کی کارکردگی کا جائزہ لیا، منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن اور بڑے منی لانڈرز کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ حوالہ ہنڈی اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز ایکشن، جعلی ادویات کے کاروبار میں ملوث عناصر کو قانون کی گرفت میں لانے کی ہدایت کر دی۔ انسانی وسائل کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے، مسافروں کی سہولت کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر سہولت سینٹر قائم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ آج اختتام نہیں، نئے شعوری سفر کا آغاز ہے، یہ نوجوان مستقبل کے معمار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سندھ چیپٹر کے کانوکیشن سے خطاب، کہا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے وین کا تسلسل ہے، اس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی تعلیم حاصل کی۔ آج طلباء کی ڈگریاں محنت، قربانی اور مستقل مزاجی کی علامت ہے۔ سندھ حکومت تعلیم کو قوم کے فکری مستقبل کی ضمانت سمجھتی ہے۔ انتظامیہ اور اساتذہ نے ہر چیلنج کے باوجود علم کے چراغ کو روشن رکھا۔ پاکستان کسان اتحاد کا احتجاج 26 جنوری تک مؤخر کرنے کا اعلان، ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر نے کہا کہ حکومت سے مذاکرات کے پیش نظر احتجاج مؤخر کر رہے ہیں۔ زرعی ایمرجنسی، آلو اور گندم کی مناسب امدادی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ، کہا کسانوں کے لیے نیٹ میٹرنگ بحال، سستی بجلی، فصلوں کی انشورنس اور کاشتکاروں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، مطالبات نہ مانے گئے تو پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے۔ بالائی اور میدانی علاقوں پر شدید سردی کا راج، لیہ میں پارہ -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، گوبس اور قلات میں -5 ریکارڈ، کوئٹہ میں -2، اسلام آباد اور پشاور میں 7، لاہور میں 9، کراچی میں درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سپر فلو، انفلوئنزا اور وائرل انفیکشنز میں تشویشناک حد تک اضافہ، ایک ہفتے میں سرکاری ہسپتالوں میں 45,000 سے زائد مریض رپورٹ، بچے، بزرگ اور کمزور قوت مدافعت والے افراد ہائی رسک پر، ماہرین کی ماسک پہننے اور فلو ویکسین لگوانے کی ہدایت۔ دوسری طرف پنجاب میں جدید انفلوئنزا ٹیسٹنگ سہولیات اور H3N2 کٹس کی کمی کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ طالبان رجیم کے انسانیت سوز جرائم کا پردہ چاک، بھارتی سرپرستی کے بعد طالبان رجیم نے خطے اور ملک کو آگ میں دھکیل دیا، بین الاقوامی رپورٹس اور افغان جرائد کے انکشافات، طالبان کی جانب سے سابق فوجی اہلکاروں کو منظم طور پر نشانہ بنانے کا انکشاف،
29 صوبوں میں سے 123 سابق فوجی اہلکار بے دردی سے قتل ہوئے۔ 20 صوبوں میں 131 سابق فوجیوں کو گرفتار کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق متاثرہ خاندانوں کو میڈیا سے بات کرنے پر سنگین دھمکیاں دی گئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق ماورائے عدالت قتل اور تشدد کی تصدیق، مظالم، خوف، سینسرشپ اور دھمکیوں کی وجہ سے عالمی منظرنامے سے پوشیدہ رہے۔ بھارت کو عالمی سطح پر فضائی ایوییشن میں شدید سبکی کا سامنا۔ نشے میں دھت ایئر انڈیا کا پائلٹ کینیڈا کے ہوائی اڈے پر گرفتار۔ کینیڈا کے ٹرانسپورٹ ریگولیٹر نے ایئر انڈیا سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیکل ٹیسٹ ناکام ہونے پر سنگین حفاظتی خدشات کا اظہار۔ بھارت کے سول ایوییشن نے 4 پائلٹس کو وارننگ نوٹس جاری کیے۔ تکنیکی مسائل کے باوجود بوئنگ 787 کو پرواز کے لیے قبول کرنے کا الزام۔ اس سے پہلے 12 جون کو احمد آباد کے قریب ایئر انڈیا کا جہاز گر کر 274 ہلاکتوں کا باعث بنا تھا۔ عالمی ماہرین کے مطابق بھارت میں فضائی تحفظ کے مسائل انفرادی نہیں بلکہ انتظامی ناکامی کی علامت ہے۔ خصوصی امریکی انسپکٹر جنرل کی 20 سالہ افغان جنگ اور تعمیر نو پر رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 20 سال میں افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144.7 ارب ڈالر مختص کیے۔ افغان حکومتوں کی کرپشن اور امریکی انخلا کے بعد سیکیورٹی فورسز بکھر گئیں۔ 763 ارب ڈالر جنگی کارروائیوں پر خرچ کیے گئے۔ ہزاروں گھوسٹ ملازمین، 1,47,000 گاڑیاں، 4,27,300 ہتھیار، 162 طیارے فراہم کیے گئے۔ امریکہ نے 7.1 ارب ڈالر مالیت کا ساز و سامان انخلا کے بعد افغانستان میں چھوڑا۔ انسداد منشیات اور اسٹیبلائزیشن پروگرام غیر مؤثر رہے۔ 2,450 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 20,700 زخمی ہوئے۔ سقوط کابل کے بعد طالبان کو 3.83 ارب ڈالر امداد دی گئی۔ عالمی عطیہ دہندگان نے 8.1 ارب ڈالر فراہم کیے۔ طالبان حکومت امداد پر ٹیکس لیویز وصول کرتی رہی۔ امریکہ طالبان دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنے سے ریاستی ڈھانچہ کمزور ہوا۔ امریکہ سمیت یورپی ممالک میں شدید برفباری، درجہ حرارت -2 تک پہنچ گیا۔ شدید برفباری نے میدانوں اور پہاڑوں کو سفید چادر میں لپیٹ دیا۔ امریکی ریاستوں کیلیفورنیا اور مشیگن میں برفباری کے نتیجے میں متعدد گاڑیاں راستوں میں پھنس گئیں اور کئی برف کے نیچے دب گئیں، جس سے ٹریفک میں شدید رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ یورپ میں فرانس سمیت متعدد ممالک میں بھی برفباری کے باعث جھیلیں اور آبشاریں جم گئیں۔ سرسبز میدان اور پہاڑ سفید برف کی چادر میں چھپ گئے۔